بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پرفیوم لگانے سے پہلے اس جگہ پر تھوڑی سی بھی ویسلین لگائے، خوشبو سارا دن برقرار رہے گی۔ اگر لکھنے کے دوران آپ کا پین چلنا بند ہو جائے تو اس کی نوک کو تھوڑی دیر کے لیے لائٹر یا ماچس کی آگ کے قریب کریں، سیاہی دوبارہ روا ہو جائے گی۔ پیاز کاٹنے سے 15 منٹ پہلے اسے فریزر میں رکھ دیں یا کاٹتے وقت منہ میں چنگم رکھیں، آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا۔ اگر چاول زیادہ نرم ہو جائے تو فتیلے کے اوپر ایک ڈبل روٹی کا سلائس رکھ دیں، وہ ساری اضافی نمی جذب کر لے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ انڈا تازہ ہے یا پرانا، اسے پانی کی گلاس میں ڈالیں۔ تازہ انڈا نیچے بیٹھ جائے گا جبکہ پرانا انڈا اوپر تیرنے لگے گا۔ جوتوں سے بدبو ختم کرنے کے لیے ان میں خشک ٹی بیگ رات بھر کے لیے رکھ دیں، یہ تمام بدبو جذب کر لیں گے۔ اگر شہد جم گیا ہو تو بوتل کو گرم پانی کے پیالے میں 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، شہد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور اس کے فوائد بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک کچا آلو چیل کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال دیں، آلو اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو رہی ہو تو اس جگہ پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ یا گرم چمچ لگا دیں، خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل میں تھوڑا سا لیمو کا رس ملا کر لکڑی کے فرنیچر پر ملیں، وہ نئے جیسا چمکنے لگے گا۔ موبائل کے چارجر اور ہینڈ فری کو الجھنے سے بچانے کے لیے انہیں پرانے چشمے کے کیس میں رکھیں۔ ناظرین، سفر کے دوران کپڑوں والے بیگ یا سوٹ کیس میں صابن کی ٹکیا یا خوشبودار ڈرائی شیٹ رکھ دیں، اس سے کپڑوں میں سے ہمیشہ تازہ خوشبو آئے گی۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی اسکرین صاف کرنے کے لیے کبھی بھی سخت کپڑا استعمال نہ کریں، ہمیشہ مائکرو فائبر یا کاپی فلٹر استعمال کریں، اس سے اسکرین پر لکیریں نہیں پڑتی۔ میلے ہو جانے والے چاندی کے زیورات کو ٹوتھ پیسٹ سے رگڑ کر دھوئیں، وہ بالکل نئے جیسے چمک اٹھے گی۔ اگر فون کی آواز کم ہے تو اسے ایک خالی گلاس یا پیالے میں رکھ دیں، آواز گونج کر بلند ہو جائے گی۔ اگر کسی قمیض کا بٹن ڈھیلا ہو رہا ہو تو اس کے داغے پر تھوڑی سی شفاف نیل پالش لگا دیں، بٹن نہیں گرے گا۔ انڈے ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا یا سرکہ ڈال دیں، اس سے چھلکا بہت آسانی سے اور صاف ستھرا اتر جائے گا۔ اگر فریج سے بو آ رہی ہو تو ایک پیالے میں تھوڑا سا کافی پاؤڈر یا آدھا کٹا ہوا لیمو رکھ دیں، تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر کھڑکیوں یا آئینے پر نشانات ہو تو پرانا اخبار استعمال کریں، کپڑے کے مقابلے میں اخبار شیشے کو زیادہ شفاف چمکاتا ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں آواز گونجتی ہے تو ریکارڈنگ کے وقت اپنے ارد گرد کمبل لٹکا دیں، یہ آواز جذب کر کے اسے کرسپی بنا دے گی۔ اگر آپ کے پاس پروفیشنل پاپ فلٹر نہیں ہے تو مائک کے اوپر ایک صاف باریک جراب چڑھا دیں، اس سے فا اور با جیسی آواز کا باری پن ختم ہو جائے گا۔ اگر گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی میں نمک اور چٹکی بھر ہلدی ڈال کر غرارے کریں، یہ اینٹی سیپٹک کے طور پر کام کرتا ہے۔ ناظرین، اگر سر میں ہلکا درد ہو تو ایک گلاس پانی میں لیمو کا رس نچوڑ کر پی لیں، یہ اکثر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہونے والے درد کو دور کر دیتا ہے۔ اگر رات کو آنکھ کھل جائے اور دوبارہ نیند نہ آئے تو کوشش کریں کہ اپنی آنکھ نہ کھولے اور کوئی بھی حرکت نہ کرے، اس سے جسم دوبارہ نیند کی حالت میں جلدی چلا جاتا ہے۔ چاندی کے برتنوں یا زیورات کو چمکانے کے لیے انہیں ایلومینیم فوائل اور نمک والے گرم پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں، وہ بالکل نئے جیسے ہو جائے گی۔ اگر نئے جوتے تنگ ہو تو موٹی جرابیں پہن کر جوتے پہنیں اور ان پر ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا چلائیں، جوتے توڑے سے پھیل کر آرام دہ ہو جائے گی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گئے۔ جن لوگ کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ ایک سیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے نیم کا تیل بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔
سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل فن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں سپیول کا چلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر ماضی کو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ناظرین، فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہو وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائے، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا ماغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے اثرات کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کریلے کھانے سے خون صاف رہتا ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائے گی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرف پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسی دور ہوگی جیسی تھی ہی نہیں اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی ملا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، تکیے کے باہر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہیں۔ جرمن سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نیند کی کمی کسی بھی انسان کو موٹا، احمق اور بیمار کر سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق نیند کی کمی سے براہ راست یادداشت پر مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مختلف حماقتوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نیز اگر دیر تک جاگنا اور کم نیند عادت بن جائے تو دل، دوران خون، معدے، آنتوں کا فعل بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکے ہو جاتے ہیں اور بالوں کی قدرتی چمک بھی ختم ہوتی ہے۔ جو روزانہ صبح 1 ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے اس کے بال 60 سال تک سفید نہیں ہوتے۔ روزانہ نیم گرم پانی پینے کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائے گی۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والے انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ ناظرین، سال میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دے، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائے جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں مددگار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمائے: اگر تم 5 باتوں کو اپنا لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دے گے اور ان کی لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے عرض کی: جی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق مت کھاؤ۔ وہ نوجوان بولا: پھر میں کھاؤں کہاں سے، کیونکہ دنیا میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نوجوان نے کہا: نہیں، اور کہا: دوسری بات بیان فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا: یہ تو ممکن نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ اور جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا: تیسری بات ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو
جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا جاننے والا ہے، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق کھاؤ، اس کی مملکت میں بھی رہو اور پھر اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرو؟ نوجوان نے کہا نہیں، آپ چوتھی بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو ان سے کہنا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے تاکہ میں توبہ کر کے چند اچھے اعمال کر لوں۔ اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ وہ اس مطالبے کو مان لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں تو پھر چھٹکارے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا پانچویں بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ جب زبان یعنی عذاب کے فرشتے آئے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جائے تو ادھر مت جانا۔ اس نے کہا وہ میری بات نہیں مانیں گے اور نہیں مجھے چھوڑے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکمت برے کلمات سن کر وہ نوجوان پکار اٹھا مجھے یہ نصیحت کافی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔ اگر ہاتھ مرچے کاٹنے کی وجہ سے جل رہے ہوں تو تھوڑا سا دودھ یا دہی ہاتھوں پر مل لیں، جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر پتیلی سے پانی ابل کر باہر گر رہا ہو تو فتیلے کے اوپر ایک لکڑی کا چمچ رکھ دیں، جاگ باہر نہیں گرے گی۔ اگر آپ جینس کو بار بار دھونا نہیں چاہتے تاکہ رنگ خراب نہ ہو تو اسے ایک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں، یہ تمام جراثیم اور بدبو ختم کر دے گا۔ سفید سنیکر کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں، وہ دوبارہ چمک اٹھے گی۔ ناظرین اگر کپڑے پر چنگم چپک جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رگڑ لیں تاکہ وہ سخت ہو جائے، پھر اسے چھری سے آسانی سے اتار لیں۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو ایک چمچ شکر کھا لیں یا اپنی سانس کو 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے روکیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی تو اپنی پلکوں کو 1 منٹ تک تیزی سے چپکائیں، تکی ہوئی آنکھیں آپ کو جلدی سونے میں مدد دے گی۔ دارچینی اور لونگ کو گھر کے داخلی دروازے اور ایسے حصوں میں ڈال دیں جہاں سے چیونٹیاں اندر آ سکتی ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ دارچینی کیڑوں کو دور کرنے میں مدد دینے والا مسالہ ہے اور چیونٹیاں اس کی مہک کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پانی اور سفید سرکہ مکس کر کے اس کا چھڑکاؤ کرنے سے بھی چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے اس طرف رخ کرنا بھی بھول جاتی ہیں۔ پودینہ بھی کیڑوں کو دور بھگانے میں مؤثر ہے۔ چیونٹیاں پودینے کی مہک کو پسند نہیں کرتی اور ایسی جگہ پر جانے سے دور رہنا پسند کرتی ہے جہاں یہ مہک آ رہی ہو۔ پودینے کے تیل کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ملا کر داخلی راستوں پر ٹپکا دیں۔ یہ عمل دن میں 2 بار دہرائیں۔ اس کی جگہ خشک پودینے کو بھی چھڑکایا جا سکتا ہے۔ ناظرین سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال کیا کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ قالین پر اگر چے گر جائے تو اس جگہ فوراً پھنسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیمو کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑ لیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ لہسن کی پوتی کو ایک ڈبے میں ڈال کر اسے زور زور سے ہلائیں، چند سیکنڈ میں چل کے خود بخود الگ ہو جائے گے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ گائے کا دودھ پیو یا رنگ کو نکھارتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلم پیدا ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائے، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ملک شیک کے اندر سپول کا چھلکا ملا کر پینے سے چڑچڑاپن دور ہوتا ہے۔ دیسی موری کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رکھتا ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔